اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 3 طبقوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ پہلا طبقہ ایمان والے، دوسرا طبقہ کفار اور تیسرا طبقہ منافقین کا۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چند آیات کریمہ میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اور پھر صرف 2 آیات کے اندر کفار کا ذکر فرمایا، پھر پورا ایک رکوع ہے منافقین کے بارے میں۔ منافقین کے ذکر قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے، اس لیے کہ کفار اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا منافق نقصان دہ ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، وہاں اگر ہم حکمران دیکھیں تو سب منافق نظر آتے ہیں۔ ان کے دعوے دیکھو، ان کے وعدے دیکھو، تو ایسے وعدے نظر آتے ہیں کہ جب حکومت میں آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو سارے وعدے پتہ لگتا ہے کہ جھوٹے تھے۔ یہ جمہوریت ہو یا دیگر آج دنیا میں ریاستیں ہوں، یہ ساری کی ساری منافقت پر قائم ہیں۔ ان کے وعدے عجیب و غریب وعدے کرتے ہیں، جب ہم آئیں گے تو اس طرح لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اسلام کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ جو بھی حکمراں آیا پاکستان سمیت پوری دنیا میں، انہوں نے اسلامی نظام کے دعوے بھی کیے۔ یہاں اسلامی جمہوری اتحاد بھی قائم ہوا پاکستان کے اندر، اور ضیاء الحق کا دور بھی آیا کہ مجھے اگر منتخب کرو گے تو یوں اسلام آئے گا، لیکن یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوتے چلے گئے۔ آج بھی ہم یہی منظر دیکھ رہے ہیں، اور اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بیان کو زیادہ تفصیلاً بیان کیا، یہاں بھی اور مقامات پر بھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ منافق لوگ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ یہ ساری جمہوریت کے وعدے، چاہے اس میں اسلامی جماعتیں کیوں نہ ہوں، ان کے وعدے دیکھیں تو وعدے ایسے نظر آتے ہیں جب یہ جماعتیں آ جائیں گی تو پتہ نہیں یہاں کیا اسلامی نظام کی بہاریں آئیں گی۔ لیکن جب یہ اسلامی جماعتیں بھی جو جمہوریت کی پروردہ ہیں، یہ جب آتی ہیں حکومتوں کے اندر تو ان کے آنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ظلم و ستم، وہی بے حیائی، وہی فحاشی، وہی عریانی۔ قومی اسمبلیوں کے اندر دیکھ لیجیے آج کیا ہو رہا ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اور سارے جھوٹے وعدے۔ تو قرآن نے اور حدیث نے بھی ان کی جو علامتیں، ان کی باتیں بتائیں، وہ یہی بتائیں کہ وعدے بڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی اہم نشانیاں بتائیں کہ آیات المنافق ثلاث۔ پہلا یہ کہ جب وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، آیات المنافق ثلاث اذا وعد اخلف، اور اس کے بعد جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ موجودہ حکومت ہو یا پہلی حکومتیں ہوں کہ کیسے وعدے اور کیسا جھوٹ، کیسا دجل و فریب۔ اور ایک اور نشانی بھی ایک حدیث میں فرمائی کہ جب جھگڑے پر اتر آئیں تو گالی گلوچ پر اتر آئیں۔ آج ایک دوسرے کو گدھا کہنا اور مختلف القاب سے پکارنا تو ان کے ہاں کوئی ایسی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ تو موجودہ جو نظام ہے پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا پوری دنیا میں ہو، یہ نظام حکومت آیا ہے انگریزوں سے، اور انگریز بھی وہ جو منافق قسم کے انگریز، ان سے یہ سارا نظام حکومت آیا ہے، اور سارا جھوٹ پر مشتمل، سارا دجل پر مشتمل، اور سارا جھوٹے وعدوں پر مشتمل، اور سارا خیانت پر مشتمل ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جن شعبوں میں جن کو امین بنایا گیا، آج آ رہا ہے جی شہباز شریف نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو سوال یہ ہے کہ یہ آج کا معاملہ ہے یا اس سے پہلے بھی یہی چلتا رہا ہے؟ یہ تو جب سے ہم سن رہے ہیں 40-50 سال 60 سال سے یہی کہانی چل رہی ہے، اور سارا یہ نظام حکومت دجل و فریب پر مشتمل ہے، عدالتیں دجل و فریب پر مشتمل ہیں، وزارتیں دجل و فریب پر مشتمل ہیں، سب کچھ دجل و فریب پر مشتمل ہے۔ کل کی یہ خبر سامنے آئی کہ حافظ سعید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک طرف کشمیر کو فتح کرنے کے دعوے ہیں، اور کشمیر کے دعوے ہیں 70 سال سے کہ ہماری شے رگ ہے، اور ایک طرف پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری حکومت کی تھی کہ 70 سال میں کشمیر کا ایک علاقہ بھی فتح نہ کر سکی۔ ہم اپنے ساتھ ملک میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑے عرصے میں سوویت یونین کو شکست دے دی جہاد کا رستہ اختیار کر کے، اور پھر تھوڑے عرصے میں امریکہ اور اس کے 45 ملکوں کو شکست کے قریب کر دیا۔ الحمدللہ انہوں نے حق و صداقت کا رستہ اختیار کیا، جہاد کا رستہ اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا۔ اب تو علماء کی بھی ایک بڑی تعداد کہتی ہے دیکھیے وہ دور نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا نعوذ باللہ دور نہیں رہا، اب جہاد کا دور نہیں ہے، اب اسی جمہوریت کے ساتھ کچھ دال دلیا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ارے آپ کے ساتھ ہی ایک ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں،
جو اللہ کی راہوں میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو قربانیاں دیتا ہے اللہ راہیں انہیں عطا کرتا ہے، راہیں کھولتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کے وعدے جو جہاد کے ساتھ ہیں، قربانیوں کے ساتھ ہیں، وہ آج بھی ہیں۔ الحمدللہ سوویت یونین کو شکست ہوئی اور امریکہ شکست کے قریب ہوا، اور ہمارا ملک جو کہتا ہے کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی فتح نہ کر سکا۔ اور جن لوگوں کو، جو لوگ آئے کشمیر کے اوپر، جنہوں نے قربانیاں دی، آج آہستہ آہستہ وہ سارے زیر عتاب آ رہے ہیں، کیونکہ سارا دجل و فریب تھا۔ اور الحمدللہ میں تو کہتا ہوں یہ دجل و فریب کھل رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب جیسی عظیم ہستی، ان کو پاکستان کے اندر شہید کیا جاتا ہے، اور ایک بڑی تعداد آج بھی مجاہدین کی عقوبت خانوں کے اندر ہے، اور پاکستان کے اندر وہ ظلم و ستم ہوئے ہیں مجاہدین کے ساتھ اور حق و صداقت کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ، شاید وہ ہندوستان میں نہیں ہوئے، اور شاید وہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں بھی نہیں ہوئے، چونکہ وہ کافر ہیں اور ہمارے ہاں منافقت کی حکمرانی ہے۔ تو کافر کے، اللہ نے کافر کے بیان کو 2 آیتوں میں بیان کیا، اور منافقین کا ذکر یہاں بھی پورا رکوع اور اس کے بعد مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ تو آج ہمارا بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمیں لاڈ میں کالے کے نظام نے منافق قسم کے حکمراں دیے ہیں، جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، وعدے ان کے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کے وعدوں کو دیکھا جائے تو تھوڑا عرصہ پہلے یہاں پاکستان کے اندر کیسے کیسے وعدے جلسوں میں آ رہے تھے، اور اب اس کے بالکل برعکس معاملات جا رہے ہیں، اور یہی المیہ 70 سال سے بیت رہا ہے۔ نواز شریف کے وعدے، پیپل پارٹی کے وعدے، اور بہت جنرل پرویز مشرف جیسے حکمرانوں کے وعدے، جنرل ضیاء الحق کے وعدے، سارے سدا بسہرا ثابت ہوتے رہے، کیونکہ لاڈ میں کالے کے نظام نے ہمیں منافق قسم کے لوگ دیے ہیں۔ ہر شعبے کے اندر خیانت الگ کرتے ہیں، پورے ملک کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور ٹیکسوں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹیکس ناجائز اور حرام لگائے جا رہے ہیں قوم پر۔ پہلے وہ حساب تو دو، جو ٹیکس اب تک لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں۔ قومی اسمبلی پر اربوں روپے کے ماہانہ اخراجات ہیں، حاصل کیا ہے؟ سینٹ پر اربوں روپے کے اخراجات ہیں، حاصل کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں جو افسران ہیں، عدلیہ پر اربوں روپے کے اخراجات ہیں، حاصل کیا ہے؟ سارا جو ہے ایک دجل و فریب کا نظام ہمیں ملا ہے۔ اسی کو قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے انہی آیات کے اندر۔ سورہ بقرہ کا جو ہے وہ 2واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، امریکہ، برطانیہ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم اسلام لائیں گے، اسلامی جمہوری اتحاد ہوگا، اور تو اور دینی جماعتیں بھی ان کے ساتھ مل کر اسی چیزوں کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ جھوٹے وعدے، اسلام آئے گا، اسلام آئے گا، اور آج تک اسلام کیا آیا پورے ملک میں سامنے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ مذاق 70 سال سے چل رہا ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا کے اندر یہی چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آ رہے ہیں، اور پوری قوم بھی ان حکمرانوں کے ساتھ شامل ہے۔ علماء کا ایک طبقہ 95 بلکہ 98% طبقہ اس طاغوتی نظام کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ گھر گھر لڑائیاں ہیں، خاندان میں لڑائیاں ہیں، کبھی سیلاب کا عذاب ہے، کبھی زلزلوں کا عذاب ہے، کبھی ابھی وادی نیلم کے اندر اچانک
بادل آئے ہیں اور بجلی چمکی ہے اور بادل پھٹے ہیں اور سیلاب کی شکل میں پانی آیا ہے، صفا ہستی سے دیہات مٹ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس سے کہ آج ہم جہاد کے لیے تیار نہیں، آج رب کی زمین پر رب کے نظام کے لیے تیار نہیں، ہم تھوڑے ہیں۔ ارے صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب تھے، پوری دنیا پر چھا گئے۔ ہم پاکستان میں 8-10 لاکھ ہوتے ہوئے حق اور سچ والے اس سے بھی زیادہ ہیں، آج لرز رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم اسلامی نظام کے لیے اٹھے تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایسے بھی تو جا رہے ہیں۔ ابھی تبلیغی جماعت کے کتنے نوجوان اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک ہے ڈٹ کر شہادت اور ایک ہے دب کر شہادت۔ ہمارے ہاں بھی علماء شہید ہوتے ہیں لیکن دب کر شہید ہوتے ہیں۔ کیا کسی نے آ کر پیچھے سے ڈز مار کے چلا گیا، شہید تو ہیں انشاءاللہ، لیکن ایک ہے ڈٹ کر شہادت۔ اللہ کو ڈٹ کر شہادت پسند ہے، جیسے افغانستان میں مجاہدین کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ڈٹ کر شہید ہونے والے تھے، دب کر نہیں۔ ہم شہید ہو رہے ہیں، حادثات کا شکار ہو رہے ہیں یا کسی کی گولی، اندھی گولی کے شکار ہو رہے ہیں، لیکن دب کر خاموش رہو، بولنا نہیں ہے، اسلامی نظام کے لیے بولنا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اب وقت آ رہا ہے، رب کی زمین پر رب کے نظام کی فکر کرو۔ مرنا تو ایسے ہی ہے، مرنا تو حادثات میں ہے۔ وادی نیلم میں کتنے لوگ چلے گئے، حادثے کے شکار ہو گئے۔ جب مرنا ہے تو حق سچ کی خاطر مرنے والے بنو، ڈٹ کر مرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈٹنے والے پسند ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام جو پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے لہراتے رہے، ہم سے ایک چھوٹا سا ملک قابو نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے انگریزوں کا نظام اختیار کیا ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، تو اسی لیے آج ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سچ کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔